عرفہ کا دن. عرفہ کا دن تمام دنیا کے جو 365 دن ہیں ان دنوں میں اگر ایک دن کو کہا جائے کہ سب سے افضل دن کون سا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہوگا. کیونکہ اس دن حاجی سب عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اور پورے ایک میدان میں ایک ڈرس میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں ہے, ما من یوم اعتق اللہ من النار الا یوم عرفہ. آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو تو وہ اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے. عرفہ کے دن جو لوگ بھی عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہاں جہاں رہ کر کے بھی اپنے اپنے جگہ پہ رہ کر کے اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور عرفہ کا دن یہ دنیا میں سب سے بڑا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. پہلی آیت کا تعلق عشرہ ذی الحجہ سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق خطبہ حجۃ الوداع سے ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کیا پیغام دیا تھا اور وہ کون سی باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے پہلے اور آخری خطبے میں سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اس کا بقیہ دوسرا حصہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے جو سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں بتا کر پھر حجۃ الوداع کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اپنی کتاب میں اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے لکھ دیے ہیں. خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں. اس میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں, عزت والے ہیں. 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے جو ہیں بڑے عزت والے مہینے ہیں اور درمیان میں ایک اور مہینہ آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے پاس بڑے ہی عزت والے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بقیہ 8 مہینے عزت والے نہیں ہیں, 8 مہینے بھی عزت والے ہیں, لیکن سب سے زیادہ عزت والے, سب سے زیادہ عبادت کیے جانے والے جو ایام ہیں وہ 4 مہینے ہیں. کیونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو 2 مہینے پہلے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا اور حج ختم کرنے کے بعد پھر 2 مہینے ان کو اپنے گھر واپس جانے کے لیے لگ جاتے تھے. حج کا وہ زمانہ جب لوگ پیدل اللہ رب العالمین کے گھر کو طواف کرنے کے لیے جاتے تھے. حج کا وہ زمانہ جس کے پاس طاقت ہو وہ گدھے پر, وہ گھوڑے پر اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے اللہ کے گھر کو طواف کرنے کے لیے نکلتے تھے. ماحول اتنا خطرناک اور بھیانک تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے حاجیوں کو جاہل لوگ لوٹ لیا کرتے تھے. ان کے کھانے, ان کے پیسے, ان کے کپڑے سب کچھ لوٹ لیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین کو قرآن مجید میں آیت نازل کرنی پڑی کہ حج سے پہلے کے 2 مہینے اور حج کے بعد کے 2 مہینے بڑے عزت والے مہینے ہیں, بڑے حرمت والے مہینے ہیں. اس میں کسی کو قتل نہ کیا جائے, اس میں کسی پر حملہ نہ کیا جائے, اس میں کسی کا مال ڈاکہ ڈال کر کے نہ لیا جائے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا. لیکن آج سفر کی آسانیاں ہیں. انسان آن کی آن میں صبح میں یہاں تو شام میں مکہ میں ہو سکتا ہے, شام میں مکہ میں تو صبح میں وہ یہاں ہو سکتا ہے. آج سفر کی ساری سہولتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا. یہ حکم جو 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں
یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک مہینہ ابھی گزر گیا، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ ابھی جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا ہی عزت والا مہینہ ہے۔ اس کو ذوالحج کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ حج کا مہینہ ہے۔ پورے تمام مہینوں میں یہ مہینہ سب سے بڑھ کر کے مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے کمائی کا پورا حصہ لگا کر کے، اپنی زندگی کی محنت کا کمائی کا حصہ لگا کر کے، اپنے پورے پیسے، اپنا پورا جسم کی توانائی اور پوری چیزیں خرچ کر کے وہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو رکوع کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر کو مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ تمام سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا طواف اس مہینے میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے حج کا موسم مقرر فرمایا ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الایام۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ سن لو کہ روئے زمین میں اللہ نے جتنے بھی دن پیدا کیے ہیں 365 دن، ان تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دن کے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں۔ قالوا ولل جہاد یا رسول اللہ، کہا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول، کیا ان 10 دنوں میں اچھا عمل کرنا جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت کا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعم، ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء منه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، ان 10 دنوں میں اللہ کے پاس جہاد سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے کہ انسان نیکیاں کرے۔ جہاد سے بھی زیادہ افضل کام ہے کہ انسان تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، نوافل کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کرے۔ یہ دنوں میں ذکر و اذکار کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، مگر اس شخص کا مرتبہ زیادہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا لیکن گھر کو واپس نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو صرف شہید ہونے والے کا مرتبہ ان ایام میں عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ مگر کوئی شہید نہیں ہوا، غزوے میں شریک ہوا، جنگ میں شریک ہوا، لیکن پھر واپس آ گیا گھر کو، تو اس سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے شہادت سے بھی زیادہ عمل اور ثواب کا کام کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے پاس کتنے عظیم دن ہیں اور کتنے بڑے دن ہیں۔ اسی لیے جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے کہا فجر کی قسم اور پھر 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا، عقل مند کے لیے کافی ہے کہ ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو اس کی بڑی اہمیت اللہ کے پاس ہے۔ وہ دل و جان سے اس میں محنت کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ والشفع والوتر، اللہ نے فرمایا طاق اور جفت کی قسم، یعنی دن 1 2 3 4 اس طرح جو بھی دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں نیکیاں کرنا اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی زیادہ افضل عمل ہے۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں کو پا کر کے بہت خوش ہوتے تھے اور اللہ سے ان 10 دنوں کے پانے کے لیے دعا کرتے تھے، جیسے بہت سارے لوگ رمضان حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ دن حاصل کرنے کے لیے کوئی دعائیں کرتے ہوں۔ لیکن صحابہ کرام ان 10 دنوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ 10 دن نصیب کرے کہ ہم اس میں اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں کا انتظار کیا کرتے تھے، تو یہ 10 دن ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ان میں سے 2 دن گزر گئے اور صرف 8 دن باقی ہیں۔ اب ہم کو اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادتیں کرنے چاہیے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ،
آپ نے فرمایا جو ان دنوں کو پالے، جو ان دنوں کو حاصل کر لے، تو وہ زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان یہ تکبیر پڑھتا ہے اور اس تکبیر کو سن کر کے قیامت کے دن جو جو چیزیں گواہی دیں گے، اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تکبیر زیادہ پڑھو، تکبیر زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ تکبیر صرف گواہی کل قیامت کے دن انسان نہیں بلکہ پتھر، بلکہ آسمان، زمین اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں زبان ہو یا نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین، اللہ رب العالمین ان تکبیرات میں بڑی اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کی تکبیر، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور جو بھی انسان ان تکبیرات کی پابندی کرے گا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے حق میں جو ہے گواہی قبول کر کے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ جو اذکار ہیں ان اذکار کو زیادہ سے زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن اور بہت افضل دن ہے، اور وہ دن ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن تمام دنیا کے جو 365 دن ہیں ان دنوں میں اگر ایک دن کو کہا جائے کہ سب سے افضل دن کون سا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن حاجی سب عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اور پورے ایک میدان میں ایک ڈرس میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ما من یوم اعتق اللہ من النار الا یوم عرفہ۔ آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو تو اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن جو لوگ بھی عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہاں جہاں رہ کر کے بھی اپنے اپنے جگہ پہ رہ کر کے اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور عرفہ کا دن یہ دنیا میں سب سے بڑا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر انسان کا نام جہنم میں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کا نام، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو، ہر انسان کا نام جہنم میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے نام اللہ رب العالمین کے پاس رجسٹرڈ ہیں جہنم میں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں چاہے کافر، مسلمان، یہودی، عیسائی، کوئی بھی، ہر ایک کا نام رجسٹرڈ ہے جنت میں۔ یعنی مطلب ہمارا نام 2 جگہ بھی رجسٹرڈ ہے، ایک جنت میں بھی رجسٹرڈ ہے اور ایک جہنم میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ اب جو انسان جنتی عمل کرے گا تو اللہ جہنم سے اسے آزاد فرما دیں گے، اور جو انسان جہنم کا عمل کرے گا اللہ جنت سے اسے نکال دیں گے۔ حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، ایک بندے کو لایا جائے گا جس پر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جس پر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنت میں لے جانے سے پہلے فرشتے، جنت میں لے جانے سے پہلے فرشتے جہنم میں اس کی جگہ دکھائیں گے، جہنم میں اس کو اس کی جگہ دکھائیں گے اور اس بندے سے کہیں گے اگر تو نیک عمل نہ کرتا تو وہ دیکھ جہنم میں وہاں تیری جگہ تھی۔ تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جگہ سے بچا کر کے جنت میں مجھے داخل کر دیا۔
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حدیث میں، آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جس کا فیصلہ جہنم میں ہو چکا ہوگا، جہنم میں لے جانے سے پہلے درمیان میں رکا کر کے اس کو جنت کی وہ جگہ دکھائی جائے گی جہاں اللہ نے اس کا نام لکھ دیا تھا، تاکہ اسے افسوس ہو کہ اگر دنیا میں میں اچھا عمل کرتا تو یہاں جہنم میں رہنے کے بجائے وہاں جنت میں رہتا، تاکہ اسے اور زیادہ غم ہو، اسے اور زیادہ افسوس ہو۔ اللہ رب العالمین جنت کی جگہ دکھا کر کے پھر اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو اس طرح کا ماحول آ جائے کہ جنت کی جگہ دکھا کر کے جہنم میں اس کو داخل کیا جائے، اس کے افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے دن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے، اور جنت کا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقام فکس کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے۔ حاضرین، عرفہ کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ گردن کو اور سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں سب سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ عرفہ کا روزہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس جتنے روزے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ جتنے نفل روزے ہیں، ان تمام نفل روزوں میں افضل روزہ عرفہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوم عرف صوم یوم عرفہ احسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والسنہ الباقیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن کا ایک روزہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کے بدلے اگلے سال کے گناہ اور پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہ کے علاوہ، بڑے گناہ کے علاوہ انسان سے بھول چوک چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ایک روزے کی وجہ سے ساری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس سے بڑھ کر کے ثواب اور کیا ہو سکتا ہے۔ حاضرین، عرفہ کا روزہ اور عرفہ کا دن اللہ رب العالمین کے پاس بہت مبارک دن ہے، اور آج اتفاق کی بات ہے اس سال عرفہ کا دن جمعہ کا دن آ رہا ہے، اور سعودی عرب میں جو عید ہے وہ جمعہ کے دن ہے، مگر ہندوستان کا جو چاند نظر آیا ہے وہ عرفہ کا دن جمعہ کا دن ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے اس لیے میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، آپ ایسا خیال نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ہاں ضرور گناہ ہے کہ جب انسان خاص کر کے جمعہ کا دن روزہ رکھے، لیکن اگر جمعہ کا دن عرفہ پڑ رہا ہے تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مختلف باتوں پر آتے ہوئے، مختلف سوالات کو اپناتے ہوئے، زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے واسطے یہ بڑے فضیلت والا روزہ اپنے زندگی میں آپ ہرگز نہ چھوڑیں۔ جمعہ کا دن، آئندہ جمعہ جو آ رہا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ روئے زمین کے تمام 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ جمعہ کا دن روزہ رکھنا اگرچہ کہ منع ہے، لیکن کیونکہ عرفہ کا دن جمعہ پڑ رہا ہے اس لیے آپ تمام لوگ جمعہ کے دن ہی روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہفتے کا دن عید کا دن ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے بعد روئے زمین پر اگر اس کے بعد کوئی سب سے افضل دن ہے تو اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ یوم القر کا مطلب قربانی کا دن۔ یہ قربانی کا دن اللہ رب العالمین کے پاس عرفہ کے دن کے بعد سب سے افضل دن ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، بلین اور ملین میں اللہ کے راستے میں لوگ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ دن ہے، کیونکہ اس دن صرف اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن کے بعد سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ عید کا دن، وہ قربانی کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر بے شمار اور لا تعداد ان گنت جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 10واں دن جو ہے جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، یہ بہت افضل دن ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ان 10 دنوں میں ان کی فضیلت ہم نہیں جانتے۔ ہماری وہی زبان جو گالیوں والی تھی وہ آج بھی ہے، ہماری وہی زبان
جو گلے شکوے شکایتیں چغلی حسد برائیاں کرنے والی تھی، آج بھی وہی ہے۔ ہمارے پاس نہ رمضان کی قدر ہے، نہ ذوالحج کی قدر ہے، نہ عشرہ ذی الحجہ کی قدر ہے، نہ قربانی کے دن کی قدر ہے۔ قربانی کے دن بھی ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے راستے میں کچھ بھی آپ کے پاس پیش کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو ایک ہڈی ہی آپ کو اللہ کے راستے میں لا کر کے دیں، اس کو لے لیں اور اس کے حق میں دعائیں کریں۔ آپ یہ شکایتیں نہ کریں کہ اس ہڈی کی ہم کو کیا ضرورت تھی، اس گوشت کی ہم کو کیا ضرورت تھی، یہ نہ دیتے تو بہت اچھا تھا، یہ دے کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ دن سب سے افضل دن ہے، اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ عرفہ کے دن خاص کر کے، قربانی کے دن خاص کر کے آپ اللہ کی نافرمانی کریں، آپ جہنم سے آزاد نہ ہوں، آپ کا نام جہنم ہی میں باقی رکھے۔ یہ شیطان چاہتا ہے، اور شیطان یہی ہم سے کراتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی بڑی قدر کرو، ان 10 دنوں کی بڑی عزت کرو، بطور خاص عرفہ کے دن کی بڑی عزت کرو، اور پھر جو قربانی کا دن ہے اس دن کی بڑی عزت کرو۔ اپنی زبان سے شکوے شکایتیں گالیاں اور حسد اور چغلی اس قسم کے الفاظ مت اپناؤ۔ عید کے بعد کے 3 دن یہ بھی بڑے افضل دن ہیں۔ ان دنوں کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ قربانی کے دن کے علاوہ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ یہ حج کی ایام ہیں، یہ حج کی ایام ہیں۔ حاجی ان دنوں میں مزدلفہ میں، منا میں اور جمرات کے میدان میں رہتے ہیں۔ جہاں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، منا مزدلفہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے یہ پورے دن ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام ذبح و اکل و ذکر اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید کے بعد کے 3 دن، یہ 3 دن ذبح کے دن ہیں، یہ 3 دن اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یہ 3 دن بہترین کھانے پینے کے دن ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا جو گوشت ہے وہ کھاؤ پیو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، یہ ذبح کرنے کے دن ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عید کا دن چھوڑ کر کے 3 دن 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ ان 3 دنوں کو ذبح کے دن کہتے ہیں، گوشت کھانے کے دن کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن کہتے ہیں۔ ان دنوں میں ہوتا کیا ہے، عام طور پر لوگ بچا ہوا گوشت لے کر کے کہیں چلے جاتے ہیں، نہ ان کو اللہ کا ذکر معلوم ہے، نہ انہیں جو ہے نمازوں کی پابندی معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، اور دنوں میں سستی ہوئی تو ہو گئی، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اور بطور خاص ان 13 دنوں میں، جو یہ 13 دن ہیں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بطور خاص سستی عبادت میں، سستی نمازوں میں، سستی اذکار میں، اور سستی اللہ رب العالمین کی تکبیر و تحلیل میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں خاص کر کے ہم کو اذکار کی اور جو ہے دعاؤں کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ یہ 13واں دن یہاں سے ذوالحج کے جو فضیلت والے دن ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں کا بھی 13 ذی الحجہ تک کام رہتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے وہ 11 12 13 ان ایام میں حاجی جو ہے کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف وداع کر کے طواف افاضہ کر کے ان کا حج جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی حج کے میدان میں ہیں، اور جو ہے حج کے لیے بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان حج کو گئے ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اللہ رب العالمین صحت عطا فرمائے۔ جس طرح وہ گئے ہیں دوبارہ اپنے گھر صحیح سلامت واپس لوٹنے کے اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حج کا ارادہ کیے ہیں لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے، اللہ رب العالمین آئندہ سال ان کے لیے حج کا انتظام فرمائے۔ آج کل جو حج کا موسم ہے اور حج کا ماحول ہے، بہت سخت گرمی ہے، تقریباً 50 ڈگری سے زائد گرمی ہے، حاجیوں کو بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ پھر بھی اللہ کے لیے حاجی اپنے گھر سے نکلے ہیں تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحاج والمعتمر فی سبیل اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب سے وہ گھر سے نکل کر کے دوبارہ واپس آتا ہے،
وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس درمیان میں اگر وہ انتقال ہو گیا تو وہ اللہ کا مہمان ہوگا اور شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی۔ اس لیے حج کے میدان میں اور عمرے کے میدان میں نکلنے والے تمام لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے برابر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کے برابر ہے۔ حاضرین، یہ موسم نیکیوں کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ جس طرح آج ہمارے یہاں موسم بہار چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں، خوشگوار موسم، اس طرح یہ نیکیوں کا خوشگوار موسم ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دن، سال، وقت اور زمانہ ایسا گزرتا ہے جیسے کوئی تیز رفتار سواری گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ 10 دنوں کی طرح گزر جائے گا، 10 دن ایک دن کی طرح گزر جائیں گے، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک لحظے کی طرح گزر جائے گا۔ موسم ایسا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان گیا بھی نہیں تھا، عید الاضحیٰ آ گیا، اب عید الاضحیٰ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے دوسرے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے، لیکن گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، لوٹے دن، گزرے دن پھر دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اس لیے یہ دن اگر گزر جائیں گے، آپ لاکھ کوشش کریں گے عبادت کی، لیکن آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ان دنوں میں کرنے کا ثواب ہے۔ یہ دن آنے کے لیے پھر آپ کو 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر آپ کو 360 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 360 دن گزرنے کے بعد یہ ایام آئیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم ان دنوں میں گزر رہے ہیں، خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ابھی 2 دن گزر گئے ہیں، صرف 8 دن باقی ہیں، ہمیں ان دنوں میں خوب عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری میں خطبہ حجۃ الوداع جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کیا باتیں بتائی تھی، مختصر 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ اس مقام پہ تھا جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا، جبل رحمت کے پاس۔ مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ ہے جس کو ہم عرفہ کا میدان کہتے ہیں، اسی عرفہ کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا خطبہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، کچھ اہم باتیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ یعنی مطلب کوئی آدمی کسی کا مال غلط طریقے سے نہ کھا جائے، اور پھر کہا کوئی آدمی کسی کو غلط طریقے سے قتل نہ کرے، پھر کہا کوئی آدمی کسی کو بے عزت نہ کرے۔ جس طرح کسی کی عزت اللہ رب العالمین کے پاس اتنی محترم ہے کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس انسان کی عزت جو ہے محترم ہے، یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا، سود انسانی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے، اور جاہلیت میں سب سے پہلے سود جو شروع کیا تھا وہ عباس ابن عبد المطلب نے کیا تھا۔ میں اس کو ختم کرتا ہوں اور قیامت تک اس کو حرام کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینا، سود دینا اور اس میں گواہ بننا، ہر قسم کا کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو جاہلیت میں عزت تھی اس کو اسلام لانے کے بعد بھی عزت ہوگی۔ اس لیے جو خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بھی طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو ہی خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو دیکھو اس جزیرۃ العرب میں شیطان اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب اس جزیرۃ العرب میں یعنی مکہ اور مدینے میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ شیطان غیر اللہ کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن شیطان کے پاس ایک چیز ہے جو تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے، تمہارے دلوں کو بگاڑ سکتا ہے، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مکے میں بھی کرے گا اور دنیا کے ہر جگہ میں بھی کرے گا۔ اس لیے آپسی دشمنیوں سے بچ کر کے رہو، آپسی عداوت سے بچ کر کے رہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چوتھی بات،
عورتوں کے تعلق سے فرمایا لوگوں دیکھو عورتوں کے خصوصیت کے ساتھ حقوق ادا کرو. وہ تمہارے پاس غلام بن کر کے آئی ہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے. جس گھر میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے وہی اس کا گھر ہو جاتا ہے. وہ سارے خاندان کو چھوڑ کر کے صرف ایک شوہر کے خاطر اپنی سارے خاندان کو قربانیاں دے کر کے تمہارے گھر آتی ہے. وہ تمہارے پاس نوکرانی کی طرح ہے. تم اللہ رب العالمین تمہارے تعلق سے کل قیامت دن تم کو سوال کرے گا کہ ہم تمہارے ماتات ہم نے ایک لڑکی دی تھی, تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. اللہ رب العالمین ضرور اس سے پوچھے گا. اور آپ نے فرمایا دیکھو عورتوں کو آپ بری طریقے سے مت مارو. یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے متعلق بھی تمہارے پاس تم سے سوال کریں گے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیویاں, عورتیں یہ مردوں کے پاس نوکر کی طرح ہیں. ان کی خدمت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اے مومنو, ہم سب ایک دوسرے کے بھائی. کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال غلط طریقے سے کھائے, کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے کر کے لے کر کے واپس نہ دیتے ہوئے. اس طرح کسی بھی طریقے سے دھوکے سے مال کھانا اپنے مسلمان بھائی کا جائز نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اے لوگو, تمہارا رب اکیلا ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. کسی عرب میں رہنے والے کو دوسری دنیا میں رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کوئی دوسری دنیا میں رہنے والے کو عرب میں رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, گورے کو کوئی کالے پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کے پاس انسان کو جو فضیلت ملے گی وہ اس کی تقوی کی بنیاد پر ملے گی. وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر, وہ اللہ کا جتنا ڈر وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اس کی بنیاد پر ملے گی. پھر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر بصدرہ الی اصبعہ. اللہ کے رسول نے تقوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے پاس چھپ کر کے چلنے والا, لوگوں کے پاس جھک کر کے چلنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا یہ متقی نہیں ہے. تقوی اصل دل میں ہوتا ہے, تقوی اصل دل میں ہوتا ہے. آپ نے اشارہ کرتے ہوئے سینے کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے, یہاں سے اللہ کو ڈرو, یہاں سے اللہ سے ڈرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تقوی کی بنیاد پر ہی سب کو فضیلت ہے. کوئی یہ سمجھ لے کہ میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا, نہیں ہو سکتا. کوئی یہ سمجھے کہ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. مکہ اور مدینے میں پیدا ہونے والوں کا حشر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. ابو جہل کا حشر کیا ہوا, ابو لہب کا حشر کیا ہوا, ابی ابن سلول کا حشر کیا ہوا, منافقوں کا سردار جو مدینے میں تھا ان سب کا حشر کیا ہوا, ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے کوئی مدینے میں پیدا ہو جائے, کوئی مکے میں پیدا ہو جائے تو وہ بڑی فضیلت والا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر ایک کو تقوی کی بنیاد پر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. اس آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بھی بیان فرمایا. خطبے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ فرماتے ہوئے سنا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے امک و ابوک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک. اللہ کے رسول فرما رہے تھے لوگو دیکھو تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں, تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کرو. سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ تمہاری ماں کا بنتا ہے. ماں کا حق ادا کرو. ماں کا حق اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کا حق ادا کرو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کا حق ادا کرو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بہن کا حق ادا کرو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کے حقوق ادا کرو, یہ تم پر واجب ہے, تم پر فرض ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے موقع پر صلہ رحمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات بیان فرمائی. آخر میں دو باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں.
اللہ کے رسول نے فرمایا اس موقع پر لوگوں 4 چیزوں سے بطور خاص بچو، 4 چیزوں سے ضرور بچو، ان 4 چیزوں سے بچو گے تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچو۔ دوسری بات کسی بھی نفس کو بیجا قتل مت کرو، قتل اللہ کے پاس کبیرہ گناہ ہے۔ تیسری بات زنا مت کرو، اور زنا اللہ رب العالمین کے پاس کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھی بات چوری مت کرو، کیونکہ چوری بھی اللہ رب العالمین کے پاس کبیرہ گناہوں میں سے۔ ان 4 چیزوں سے بچو گے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آخری بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہی اصل ہے، آخری بات یہی اصل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ لوگو میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، یہ میرا آخری خطبہ ہے، اور اس کے بعد اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر کے میں اپنی آخری بات بتا رہا ہوں، لوگو میں تو جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان 2 چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قسم اللہ کی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، قسم اللہ کی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کی کتاب، تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور میری سنت احادیث کی شکل میں سنت رسول چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان 2 چیزوں پر جب تک تم عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ 2 چیزیں جب تک تمہارے اندر رہیں گی کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر تھے، اسی موقع پر آیت نازل ہوئی، اسی موقع پر آیت نازل ہوئی، اور یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو میں نے اسلام کی حیثیت سے تم سے میں راضی ہو گیا۔ یہ آیت جیسے نازل ہوئی، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، بتاؤ 20 پر 3 سال کی محنت کے بعد اللہ کا جو حکم میرے پاس آیا تھا، کیا ایک ایک حکم میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے فرمایا بلا قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ۔ کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے ہر بات پہنچا دی، آپ نے نصیحت کر دی، اور ایک بات بھی آپ نے نہیں چھپائی۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ یہ گواہی میں نہیں بلکہ یہ میدان میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اسلام کی ایک ایک بات ان تک پہنچا دی ہے، اے اللہ تو اس پر گواہ ہے۔ اس طرح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، امانت کے ساتھ جو باتیں اللہ نے نبی کو پہنچائی تھی، نبی نے امت کے ہر فرد کو پہنچا دی، چاہے وہ بات خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات اپنی بیویوں کے تعلق سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات معاشرے کی کوئی خرابی اور اچھائی کے تعلق سے کیوں نہ ہو، ایک آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھپائی، ایک آیت بھی نہیں چھپائی۔ ہر بات اللہ کے رسول نے لوگوں تک پہنچا۔ دین اتنا واضح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو آج میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، میں تم کو ایک ایسے دین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو بالکل واضح ہے، جو بالکل واضح ہے۔ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، جس طرح دن میں اجالا ہے اس کے رات میں بھی اجالا ہے۔ ایسا دین تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس دین پر عمل کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، اچانک ہونے والے حادثوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اس امت کو ایک بنائے، اللہ اس امت کو نیک بنائے، ہمیشہ اچھا سوچنے، اچھا کرنے اور اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ برائی سے دور رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرمائے، صحت دائمہ عطا فرمائے، صحت مستمرہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین جو ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین جنت کی کھڑکیاں ان کے قبروں میں کھول دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کی اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم جس نیت سے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، جانور خرید چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس کا پورا ثواب دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔ اللہ دکھاوے سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، صرف خالص اس کی بندگی و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ بھی انشاءاللہ میرا ہی رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کیسے شروع ہوئی اور قربانی کیسے کرنا چاہیے، اور قربانی کے کیا مقصد تھا اور قربانی کیسے شروع ہوئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے خطاب کیا جائے گا۔ گزشتہ بار اعلان کیا گیا تھا کہ جو حضرات اس بار قربانی دے رہے ہیں، یہاں کا مکتب، یہاں کا مدرسہ جس میں 180 بچے زیر تعلیم ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ گزشتہ بار آپ نے اپنے نام چرم قربانی کے تعلق سے لکھائے تھے ذمہ داروں کے پاس، ابھی بھی ذمہ دار آپ کے سامنے باہر کھڑے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آپ اپنی چرم قربانی اس مدرسے میں اس مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے اس کے لیے آپ ضرور دیں، اور گزارش یہ ہے کہ آپ تمام لوگ خود جو ہے لا کر کے یہاں مسجد تک پہنچائیں، کیونکہ مسجد بالکل سڑک کے بازو ہے، آپ کو لا کر پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نیک کام میں مدرسے والوں کی اور مسجد والوں کی مدد کریں۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی واجل واتم واکبر۔